جو نیول بیس ہے اس سارے کے سارے بیس سے اپنی جو نیوی کو ریموو کر دیا ہے اور ساری کی ساری نیول فورس یہاں سے نکل گئی ہے. اور ابھی تک جو ہے وہ ہمارے پاس انفارمیشن کے مطلب یہاں پہ اس ٹائم ٹاٹس نیول ایئر بیس پہ ابھی تک رشیا کا کوئی بھی ایسٹ نہیں موجود. سارے کے سارے جو شپس سے وہ واپس رشیا جا چکے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اب جو ایگریمنٹ سائن کیا ہے سیریا نے, اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ جو ٹاٹس سیریا کا جو نیول بیس ہے, اس نیول بیس کو دوبارہ سے دے دیا جائے گا رشیا کو, اور رشیا اپنی فوج کو, اپنی جو نیول پریزنس ہے اس کو دوبارہ یہاں پر قائم کر لے گا. اور بدلے میں رشیا اوبیسلی پیسے دے گا, اور جب پیسے ملتے ہیں تو آپ طاقتور ہوتے ہو. جب آپ طاقتور ہوتے ہو تو پھر آپ کا کلاؤڈ بڑھتا ہے, آپ اپنی فوج کو بہتر کرتے ہو, ڈپلومیٹکلی کنٹری جو ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بیسکلی پلان ہے اس ٹائم سیریا میں. اگلی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. اگلی امپورٹنٹ بات اس سے بھی حیران کن ہے, اور اگلی امپورٹنٹ بات اس سے بھی زیادہ نیکسٹ لیول پر ہے. اس کو سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ ہے جو اس سارے معاملے میں ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ والا ایگریمنٹ تھا. اب یہ ایگریمنٹ سیریا کی طرف سے, سیریا کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد الشرا نے پیوٹن کو یہ کہا ہے کہ آپ نے جو فوجی آپ کے چلے گئے تھے, یا جو آپ کے نیول کے میرینز چلے گئے تھے, جو آپ کی شپس یہاں سے چلی گئی تھی, آپ دوبارہ لے آئیں. آپ اپنے فوج کو دوبارہ سے لے کر اس نیول بیس پہ آ سکتے ہیں. ہم جوریسڈکشن آپ کو دوبارہ سے دیتے ہیں. پرانے ایگریمنٹس کا پالن کرنے کا مطلب, یا پرانے ایگریمنٹس کو ایگری کرنے کا مطلب یہ کہ جو پرانی گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ نئی گورنمنٹ بھی اس کو کنٹینیو کرے گی. پہلی بات. اگلی بات یہ ہے کہ ایک اور ایگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں. وہ ایگریمنٹ ہوا تھا ہیمیمن ایئر بیس ایگریمنٹ. اب یہ جو ہیمیمن ایئر بیس ایگریمنٹ ہے, یہ بھی میں نے آپ کو میپ دکھایا, یہ اوپر ہے, لیکن میں اس کی بات کرتا ہوں. اس ایگریمنٹ کے مطابق رشین ملٹری انٹرونشن ان سیریا ان سپٹمبر 2015, رشیا واز گرانٹیڈ دا یوز آف ہیمیمن ایئر بیس نیئر لٹاکیا. یہ پروونس ہے لٹاکیا سیریا کا. دس بیس بیکیم اے سینٹرل ہب فار رشین ایئر آپریشنز ڈیورنگ دا سیرین سول وار. اب میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں. یہ میپ دیکھیے گا غور سے. اوکے, یہ 2015 میں چلے گئے. وی آر ان 2015. 2015 میں ہم چلے گئے اس ٹائم, اور ابھی سیریا میں سول وار ہو رہی ہے, بہت سخت سول وار ہو رہی ہے. ابھی امریکہ نے پراپر طور پر ملٹری کو, ابھی نیٹو یا امریکہ نے پوری طور پہ ملٹری کو انٹرونشن نہیں کی. ہم 2015 میں ہیں, 10 سال پہلے بشار الاسد صاحب کی حکومت ہے. 2015 میں پہلی بار رشیا نے ڈائریکٹلی انٹروین کرنے کی کوشش کی لٹاکیا پروونس میں, اور اس نے کہا بشار الاسد صاحب کو کہ بشار الاسد صاحب نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی فوج کو ہیمیمن ایئر بیس میں بھیجیں اور اپنی فائٹنگ فورس کو بھیجیں. اور رشیا نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اپنے ہیلی کاپٹرز کو, اپنے فائٹر جیٹس کو یہاں پر بھیج دوں گا. اور اس نے اپنے فائٹر جیٹ یہاں پہ بھیج دیا, اور پھر یہاں سے وہ اٹیک کرتے تھے دمشق پر, اوپر الیپو پر کرتے تھے. اس کے علاوہ جہاں پر ان علاقوں پر وہ اٹیک کرتے تھے, جو بشار الاسد کے جو دشمن ہیں ان پر یہاں سے اٹیک ہوتے تھے. اب بات یہ ہے کہ جب 2024 کے دسمبر میں یہ اسلامک حکومت آئی, اب حیرانی کی بات ہے جن پر یہ اٹیک کیا کرتی تھی فوج, یہ دوبارہ سے واپس انہی لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے آ رہی ہے. سو یو نو جیو پالیٹکس از ویری فریجائل. جن لوگوں پر یہ اٹیک کرتے تھے, یہ جو بیسز بنے تھے, انہی لوگوں کے لیے بنے تھے نا, احمد الشرا صاحب کے لیے, جن کے لوگ مارے گئے اتنے سارے, اب انہی کی حفاظت کے لیے دوبارہ سے یہ بیس دوبارہ سے بن رہا ہے. سو اٹ از ویری فریجائل. اینی ویز, جب دسمبر 2025 میں 24 میں پچھلے سال جو ہے وہ بشار الاسد صاحب کی گورنمنٹ فارغ ہوئی, احمد الشرا صاحب نئے پریزیڈنٹ بنے, تو جو یہ والا اوپر والا بیس ہے ہیمیمن ایئر بیس, یہاں پہ رپورٹس آئیں کہ ابھی بھی رشیا کے ایسٹس ہیں, رشیا کی فوج یہاں سے نہیں گئی, اور ابھی تک رشیا کی فوج اس ایئر بیس پر ہے. لیکن جو نیول بیس تھا ٹاٹس نیول بیس, وہ فارغ ہو چکا ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. اب اصل میں پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ اس ٹائم سیریا میں اور رشیا کی گورنمنٹ میں کہ جو ٹاٹس نیول بیس ہے وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے جو دوبارہ سے نیول میرینز کو لایا جائے, تاکہ نیا ایگریمنٹ کو کیا جائے, اور دوبارہ سے رشیا اپنی امداد, رشیا جو ہے وہ پیسے دے, اکنامکلی جو ہے وہ سیریا کو اور طاقتور کرنے کی کوشش کرے. اب اصل میں جو احمد الشرا صاحب ہیں وہ ہر اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں, لبنان کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر کر رہے ہیں, رشیا کو بھی ری اپروچ کر رہے ہیں, اور اسرائیل کے ساتھ بھی سیکیورٹی پیکٹ ہونے والا ہے کچھ دنوں میں اسرائیل اور سیریا کا, اور لبنان کے ساتھ بھی تعلقات کو نیکسٹ لیول پر لے کر جانے کی کوشش کریں. اور ٹرکی کے ساتھ تعلقات تو آلریڈی ان کے بہت بہتر ہیں, بیکاز یہ گورنمنٹ ٹرکی ہی لایا ہے. یاد رکھیے گا, احمد الشرا صاحب کی جو گورنمنٹ لے کر آیا ہے وہ ٹرکی اور سعودی عربیہ نے مل کے جو ہے یہ حکومت لے کر آئے ہیں. اچھا, اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ ہے اس ٹائم کہ اس کے علاوہ تیسرا ایگریمنٹ کیا تھا. تیسرا ایگریمنٹ 2005 میں سائن ہوا تھا. اچھا, مزے کی بات 2005 میں بھی پیوٹن رشیا میں تھے, اور 2005 میں یہاں پر جو دمشق میں اس ٹائم بشار الاسد صاحب تھے. اب 2005 میں کون سا ایگریمنٹ سائن ہوا, سنیے گا.
In 2005, Russia forgave Syrian approximately 73% of its Soviet-era debt, amounting to 9.6 billion. Subsequently, Russia became Syria's primary arms supplier, providing significant military support throughout the civil war. اب 2005 میں کیا ہوتا ہے؟ 2005 میں یہ ہوتا ہے، میں 2005 میں آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ وار آن ٹیرر ہو رہی ہے، عراق فارغ ہو چکا ہے، حالات بڑے خراب ہیں. 2005 میں رشیا نے سیریا کو یہ کہا کہ ہم اپنے تعلقات آپ سے بہتر کرنا چاہتے ہیں. بشار الاسد صاحب، پیوٹن صاحب اس ٹائم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. سوویت ایرا کے ٹائم پہ، یعنی جو سوویت یونین کے ٹائم پہ آپ نے ہم سے جو قرضہ لیا تھا وہ قرضہ ہم معاف کرتے ہیں. اور بدلے میں کیا ہوا؟ بدلے میں رشیا کی جو پریزنس ہے وہ سیریا میں بڑھی. لیکن کیا وجہ ہوا 2005 میں؟ ایسا کیا ہوا 2005 میں؟ یہ ہوا کہ 2005 میں یہ ڈر تھا کہ امریکہ عراق کے بعد کسی اور ایسے کنٹری پر بھی حملہ کر سکتا ہے جو امریکہ کے خلاف ہے. تو رشین کو ڈر لگا، رشیا نے کہا میرا آلریڈی اتنا اچھا ایلائی، اتنا اچھا پارٹنر صدام حسین وہ فارغ ہو چکا ہے، کل کو بشار الاسد یا ایران بھی فارغ نہ ہو جائے. تو اس نے یہ کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات کو ری ایمرج کرے اور بہتر کرے، اور ایونچولی پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پارٹنرشپ کتنی زیادہ تگڑی رہی. اگلی بات سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم کوآپریشن ہوا، ایگریمنٹ ہوا ان دونوں کنٹریز کے درمیان، انرجی اور ریکنسٹرکشن کوآپریشن پہ، جس پہ جو انرجی سیکٹر اور جو سیریا کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئل فیلڈز ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کرے گا رشیا، اور رشیا نے پھر سیریا کی وہ ساری آئل فیلڈز کو ریکنسٹرکٹ کیا. اب میں آپ کو رشیا کا ایک اور میپ دکھاتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ رشیا میں تیل کہاں کا، سیریا میں تیل کہاں کہاں پر ہے، اور سیریا اتنا مالا مال کیسے ہے تیل کی وجہ سے، اور یہ لڑائی میں تیل بھی اس میں شامل ہے. اس کو سنیے گا، اس میپ کو دیکھیں. کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز مجھے ایک دفعہ میسج کر کے بتا دیں کہ میری آواز آپ کو صحیح پہنچ رہی ہے، پلیز مجھے کنفرم کر دیں. تھینک یو. اب یہ سیریا ہے، اوکے، یہ سیریا ہے، یہ ٹرکی ہے، یہ عراق ہے، یہ جارڈن ہے، اور نیچے اسرائیل ہے. اوکے، اب یہ دیکھیے گا، میری آواز آپ لوگوں کو تک آئی ہوپ آ رہی ہے. تھینک یو. اب بات کو سنیے گا، دیکھیے یہ والا جو بلیک سارا آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا سیریا میں آتا ہے. اوکے، یہ سارا بلیک جو علاقہ، بلیک اور بلو دیکھ رہے ہیں، یہ بلیک والا جو سارا علاقہ ہے نا، یہ بیسکلی جو ہے یہ آئل فیلڈز ہیں، یہ بڑی بڑی آئل فیلڈز ہیں. اوکے، سیریا آئل سے مالا مال ہے. اور یہ جو آپ بلو والا علاقہ دیکھ رہے ہیں، سارا بلو والا، یہ بیسکلی بلو والی ساری فیلڈز ہیں. اوکے، لیٹ می جو بلو والا آپ سارا علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ بیسکلی جو ہے بلو والا، یہ ساری جو ہے یہ گیس کی فیلڈز ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا مالا مال ہے سیریا آئل اور گیس سے، کتنا امیر ملک تھا اور ابھی بھی ہے، لیکن سول وار نے بیڑا غرق کر دیا سارے کا سارا. اور لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ معصوم لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھس ہوئی، معصوم لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی سے مارے گئے اور ان کو اتنا ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا. اب اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم بات یہ ہے اس سارے معاملے میں جو ہمیں سمجھنا اور دیکھنا اس چیز کو بڑا ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے، کہ اب پیوٹن نے احمد الشرا صاحب سے ملنے کے بعد کیا بات کی ہے. پریزیڈنٹ پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا کہ آئی بلیو دیٹ دس از اے گریٹ سکسیس ٹو یو. یعنی جب ان کی ملاقات ہوئی احمد الشرا سے تو پیوٹن نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آپ کی بہت بڑی سکسیس ہے کہ آج آپ پریزیڈنٹ بنے اور آج آپ مجھ سے مل رہے ہیں. Because it leads to the consolidation of society, and despite to the fact that Syria is currently going through difficult times, nevertheless strengthened ties and cooperation between all political forces in Syria. یعنی پیوٹن جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، پیوٹن بھی یہ چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا، پیوٹن بھی یہ چاہتے ہیں کہ سیریا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں اور دوبارہ سے جو رشیا کا انفلوئنس ہے وہ سیریا میں آئے. کیوں؟ کیونکہ رشیا بھی چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس کا انفلوئنس ہو، بیکاز اگر مڈل ایسٹ میں اس کا انفلوئنس ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا، وہ اپنی طاقت کو اور زیادہ اسٹرانگ کرے گا، وہ اپنی طاقت کو اور زیادہ طاقتور کرے گا، اور آنے والے ٹائم پہ اس کی بات جو ہے وہ ریجن میں مانی جائے گی. دیٹس ہاؤ اٹ از. اگلی بات سنیے گا، آپ لوگ پلیز کمنٹس بھی کریں، آپ کے کمنٹس نہیں آ رہے، میں دیکھ رہا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ احمد الشرا نے ریسنٹلی جب وہ امریکہ میں تھے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں وہ گئے ہوئے تھے احمد الشرا صاحب. انہوں نے ایک سی بی ایس، ایک نیوز نیٹ ورک، ایک چینل ہے سی بی ایس، اس کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کو دے کر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. سنیے گا، انہوں نے یہ بات کی احمد الشرا نے سی بی ایس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ رشیا ہیز کلوز اینڈ لانگ اسٹینڈنگ ریلیشنز ود سیریا which relates to the basic structure of the state and to energy and food, to which Syria depends partially on Russian supplies as well as some old strategic interest. اب اس بات کو سنیے گا، احمد الشرا جو ایک زمانے میں جو تھے وہ دشمن تھے، احمد الشرا صاحب جو ایک زمانے میں دشمن تھے پیوٹن کے، آج وہ کہتے ہیں کہ رشیا ایک بہت اہم امپورٹنٹ پارٹنر ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ رشیا ایک بہت اہم امپورٹنٹ ملک ہے.
آج وہ یہ کہتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ ان کا ایک بہت اہم امپورٹنٹ دوست ہے، اور وہ ان کا دوست جو ہے وہ آنے والے ٹائم پہ ان کا ساتھ بھی دے سکتا ہے، ان کا خیال بھی رکھ سکتا ہے، اور وہ بھی بدلے میں اس کا خیال رکھیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک ٹوسٹ ہے، امریکہ بھی اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، امریکہ بھی اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کہ سیریا رشیا کے پاس کیوں جا رہا ہے، تو امریکہ بھی اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اگلی بات سنیے گا، اب سرگے لاوروف صاحب نے ریسنٹلی ملٹری کی بیسس کی بات کی، کیونکہ اصل معاملہ، اصل جو مدعا ہے ان دونوں کنٹریز کے درمیان وہ ملٹری بیسس کا ہے۔ پہلے احمد الشرا صاحب ایگری نہیں کرتے تھے کہ ملٹری بیس نہیں ہونے چاہیے رشیا کے، اب وہ کہیں نہ کہیں ایگری کرتے ہیں، بیکاز اب وہ پاور میں ہیں، اور جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کو ریالٹیز کا زیادہ بہتر سے معلوم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ سرگے لاوروف جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دیا کہ ماسکو بلیوز سیریا وانٹڈ دا ملٹری بیسز ٹو اسٹے اینڈ اسپوک اباؤٹ این آئیڈیا آف آلسو یوزنگ دیم ایز لاجسٹک ہبس ٹو گیٹ ایڈ ٹو افریقہ بائی سی اینڈ ایئر۔ افریقہ کی بات فی الحال آپ چھوڑ دیجیے، ابھی آپ فی الحال سیریا کی ہم بات کرتے ہیں۔ سرگے لیوروف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ سیریا بھی یہ جانتا ہے کہ اس کو رشیا کے بیسس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ رشیا کے بیسس کل کو میک اینڈ بریک کر سکتے ہیں سارے معاملات میں، سارے پاور پلے میں۔ اگلی بات سنیے گا، اب سیریا کا اس ٹائم پرابلم کیا ہے، سیریا کا پرابلم کیا ہے، سیریا کے ہم پرابلم پہ بات کرتے ہیں، سیریا کے پرابلم کی بات کرتے ہیں۔ سیریا کا یہ پرابلم ہے کہ Syrian officials are seeking guarantees that Russia will not help rearm of Assad forces, yani Hezbollah. A Syrian source said before the talks, Shara is hoping that Russia might also help rebuild the Syrian army. اب سیریا کے دو مدعے ہیں، شام کے دو مدعے ہیں جو احمد الشرا صاحب نے کل جو میٹنگ ہوئی ہے پیوٹن کے ساتھ اس پہ بات کی ہے۔ اب احمد الشرا صاحب کی جب ملاقات ہوئی پیوٹن کے ساتھ تو انہوں نے پیوٹن کو کہا کہ دیکھیے پیوٹن صاحب، ہم چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کی فوج، اگر ہم آپ کی فوج کو الاؤ کریں گے، آپ ظاہری بات ہے ہمیں پیسے دیں گے، لیکن آپ ہماری فوج کو، جب ہم آپ کی فوج کو دوبارہ سے الاؤ کریں گے ملٹری بیسس میں، آپ گارنٹی دیں ہمیں کہ آپ حزب اللہ یا کوئی بھی ایرانین بیک گروپس یا جو پرو بشار الاسد گروپس ہیں، یہی سارے گروپس ہیں، ان میں سے کسی گروپ کو ری آرم نہیں کریں گے۔ اور آئی تھنک رشیا جو ہے وہ اس بات میں مان گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو سیریا یہ بھی چاہتا ہے کہ جو اس کی آرمی ہے، کیونکہ سیریا کی آرمی ایک طرح سے ایک آرمی تو نہیں، ایک طرح سے ایک جتھا ہے، اس آرمی کو اسٹرانگ کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے سیریا کے لیے، اس لیے سیریا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رشیا سے ریکویسٹ کرے گا کہ رشیا جو ہے وہ سیریا کی آرمی کو طاقتور کرے، اس کو تگڑا کرے، اس کو اسٹرانگ کرے اور اس کو ٹرین کرے۔ اچھا، اب ٹرکی بھی سیریا کی آرمی کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پراپر ایک اسٹرکچر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، سائبر ڈیفنس فورس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، رشیا کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو دوبارہ سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ رشیا سے بھی سیریا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی فوج کو ٹرین کرے گا۔ اگلی بات ہے، اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ بشار الاسد صاحب کا معاملہ سب سے امپورٹنٹ ہے، بشار الاسد صاحب کا معاملہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میں نے بشار الاسد صاحب کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ 2 ہفتے پہلے بشار الاسد صاحب پہ ایک کیمیکل پوائزننگ ویپن اٹیک بھی ہوا جس میں وہ بال بچ گئے ہیں، ابھی وہ اس ٹائم ماسکو میں ہیں۔ بشار الاسد صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ بشار الاسد صاحب کو رشیا نے دسمبر 2024 میں ازائلم دے دیا تھا، اور رشیا نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو پیور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ازائلم دیا ہے، کیونکہ ایک تو وہ رشیا کے الائی تھے اور دوسرا ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اب اس ٹائم جو ہے وہ سرگے لاوروف یہ کہہ رہے ہیں، جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں، کہ وی ہیو گرانٹڈ ازائلم ٹو بشار الاسد اینڈ ہز فیملی فار پیورلی ہیومینیٹیرین ریزنز، ہی ہیز نو ریزائڈنگ ان آر کیپٹل، نو ایشوز ریزائڈنگ ان آر کیپٹل۔ اب رشیا کا یہ ماننا ہے جی، اس میں اب 2 چیزیں ہیں۔ احمد الشرا صاحب کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں رشیا سے کہ دیکھیے آپ بشار الاسد صاحب کو ہمارے پاس بھیجیں، واپس بھیجیں، ہم ان کا ٹرائل کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ ان کی فیملی اور انہوں نے کتنا لوٹا ہے، ہم ان کا ٹرائل کریں گے، ان کے وار کرائم سے بات کریں گے اور پھر ہم ان کو سزا دیں گے۔ پہلی بات تو یہ، جبکہ ماسکو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو ہم نے ازائلم دیا ہوا ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ۔ اب یہاں پہ ایک نیگوسیشنز کس بات پہ ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم پہ، اور دونوں کس چیز کی گارنٹی لے کے جا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے رشیا بشار الاسد کو تو واپس نہیں کرے گا، یہ بات تو طے ہے، رشیا بشار الاسد صاحب کو واپس نہیں کرے گا، یہ بات طے ہے۔ بٹ دا تھنگ از دیٹ رشیا شاید یہ گارنٹی دے دے سیریا کو کہ ہم آنے والے ٹائم پہ کوئی بھی پرو بشار الاسد کوپ نہیں کریں گے۔ دوبارہ سنیے گا، رشیا سیریا کو گارنٹی دے سکتا ہے کہ بشار الاسد نے رشیا کے بڑا انٹرسٹ کو سرو کیا ہے، تو رشیا یہ کہہ سکتا ہے کہ بشار الاسد جو ہیں ان کو تو ہم آپ کو نہیں دیں گے، لیکن ہم یہ پرومس کرتے ہیں